کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی گئی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی. میں نے اس سے مخالفت کی تھی کہ نہ کرو اس طریقے سے. تحریک بڑی طاقتور ہے اور پورے طاقتور تحریک کے ذریعے سے آپ تبدیلی لائیں. اور اگر ایسے وقت میں آپ نے تبدیلی لائی کہ جہاں ملک اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہے اور ہم حکومت ہاتھ میں لیں تو یا تو ہم فوری طور پر اگر عدم اعتماد بھی لائیں تو فوراً الیکشن کا اعلان کر دیں جی، پھر حکومت نہ چلائیں، ورنہ ہم سے ملک اٹھے گا نہیں اور ان کا گراف دوبارہ اٹھے گا اور ہمارا گراف نیچے جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. لیکن پھر جب اس کے بعد مسلم لیگ بھی ان کی حامی ہو گئی اور انہوں نے بھی کہا کہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہیے، اور اسی میں پھر کچھ آزاد لوگ، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ، کچھ باپ پارٹی کے لوگ، پھر ایم کیو ایم والے، یہ سارے آگے عدم اعتماد کی طرف. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی چلائے رکھو. تو اس چلائے رکھنے کا جو فلسفہ تھا، یقیناً ہم نے پی ڈی ایم کو نہیں توڑا، ہم نے اس وقت علیحدگی کا اختیار کر کے بحران نہیں پیدا کیا، لیکن رائے ہماری بڑی واضح تھی جو ہم بار بار اظہار کر چکے ہیں اس کا. کیا یہ حقیقت ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے آپ سے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام اس لیے ضروری ہے کہ ان پر امریکیوں کو دباؤ تھا؟ ہاں بالکل کہا تھا انہوں نے. اور آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا. آپ نے اس دباؤ کی وجوہات پوچھی؟ میں نے تو اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا یہ اختلاف تو کیا، لیکن وجوہات پوچھیں کہ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ تفسیر انہوں نے نہیں بتائی. لیکن جب میں نے 4 چیزوں پر حکومت کو دستبردار کرنے پہ آمادہ کر لیا تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ باقی چیزیں تو وہاں پر لوگوں کی خدمات کے حوالے سے ہیں. 20-25 نکات ہیں تو 4-5 ہمارے مطالبے نکل جاتے ہیں، ہمارے اس پہ اعتراض ہے وہ نکل جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. تو وہ مان گئے. ماننے کے بعد یہاں پر ایک امریکی افسر وہ خود بذات خود میرے گھر آیا اور انہوں نے 1.5 گھنٹہ میرے ساتھ بات کی، اور اس میں بات چیت جب طے نہیں ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت دی 1 ہفتے کے بعد. وہاں پر 1-2 گھنٹے بات چیت ہوئی، لیکن ان کی ضد تھی کہ فاٹا مرجر از مسٹ. لیکن سر آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا جو کچھ ہوا؟ لیکن سر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ امریکن یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر بن جائیں. میرے خیال میں یہ بات آپ اس لیے نہ کریں کہ ہمارے پرائم منسٹر بننے یا پریزیڈنٹ بننے میں رکاوٹ ہی امریکہ ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کسی زمانے میں قومی اسمبلی کے فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین بن رہا تھا، طے ہو گیا، 3-4 مہینے تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہی رکاوٹ ہے کہ فضل الرحمان کو آپ چیئرمین بنائیں گے. جی مولانا صاحب میں ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جاری رکھیں گے. خواتین حضرات ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائے گے نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات گفتگو ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو آگے لے جانے کے لیے تمام ملک میں انتخابات لوکل باڈیز کے ہو جانے چاہیے؟ لوکل باڈیز کا الیکشن تو آئین کا تقاضا ہے، اس پہ ہم اور 18ویں ترمیم میں جو اختیارات صوبوں کو دیے گئے عملی طور پہ عوام تک پہنچنے کے لیے نہیں ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں. مزید اس میں ضرورت ہے کہ اصلاحات کی جائیں. اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد نہ ہونے سے بد اعتمادی پڑتی ہے. دوسری بات ہے NFC ایوارڈ کی. جی NFC ایوارڈ میں آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبوں کے حصص جو ہیں اس میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتی. اب اگر یہ کم کرنے کی طرف سے جانا چاہیں گے آئینی ترمیم کے ذریعے سے، کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب جب اس بات پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی، تو اب یہ معاملہ دوبارہ کیوں زیر بحث آ رہا ہے؟ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جو چیزیں دیکھیے اصولی بات میں کرنا چاہتا ہوں. 1 سال نہیں گزرا، 1 سال پورا ہو رہا ہے. اس 1 سال کے اندر جس چیز پر انہوں نے اتفاق کیا تھا عدالتوں کے حوالے سے، ججوں کے حوالے سے، اور آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ پر ایک اتفاق ہوا تھا، تو یہ اس وقت ایک اتفاق رائے کی طرف معاملے کو لے جانا اور ایک درمیانی راستہ تلاش کرنا جس پر اپوزیشن اور حکومت کا ایک اتفاق ہو جائے.
اب اگر ان ساری چیزوں کو جس سے کہ 35 شقوں سے حکومت دستبردار ہو گئی تھی آپ کی وجہ سے، اور آپ کی وجہ سے، جو آپ کے مذاکرات کی وجہ سے، اسی وجہ سے جس چیز سے وہ دستبردار ہو گئی تھی، آج اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی تعداد پوری کر لی ہے اور ہم اب یہ پارلیمنٹ سے بھی غداری ہے، یہ آئین سے بھی زیادتی ہے، 26ویں آئینی ترمیم آپ نے ووٹ دے دیا. آپ کہتے ہیں کہ 11 افراد ایسے ہیں جو خریدے گئے، کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے، اس میں کیا شک ہے جی. انہوں نے اپنی گنتی پوری کر لی تھی، لیکن یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور ہم نے اتفاق کیا اس بات کے اوپر کہ ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی ووٹ نہیں دے گی، اس لیے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ حکومت کو ووٹ کر سکے، لیکن ان کی رضامندی لے کر ہم نے ووٹ دیا، ورنہ 11 آدمی اگر ووٹ دے دیتے تو وہ پہلا ڈرافٹ پاس ہوتا. چیف منسٹر پنجاب علماء کرام کو 25,000 روپے وظیفہ دینا چاہتی ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. وہ ان کی مدد کرنا چاہ رہی ہے، آپ مخالفت کر رہے ہیں، اسی کیا وجہ ہے؟ ہمیں رشوتیں نہ دیا کریں، وہ ہمارے مدد ضمیر کرنا کو نہ خریدا کریں. وہ مدد کرنا چاہ رہی ہے. نہیں، کوئی کس مت سے کر رہے ہیں جی؟ کس مت سے؟ حکومت کے کون سا مد ہے بتائیں نا ہمیں، کس مت سے کر رہے ہیں جی؟ مطلب آپ اس کو کیسے، اگر آپ میں اس کو ایک سیکنڈ دیکھیے مجھے رک جائے، میں آپ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. سر آپ کن بنیادوں پر اس قسم کی چیزوں کی مخالفت کریں؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ، اگر کوئی کالج میں ایک مولوی صاحب ہے، پڑھا رہا ہے، اسلامیات پڑھا رہا ہے، دینیات پڑھا رہا ہے، عربی پڑھا رہا ہے، کوئی اوقاف کی مسجد ہے، وہاں کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، تنخواہ لے رہا ہے، مجھے اس پر کیوں اعتراض نہیں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں نا؟ اس لیے کہ وہ سرکاری ایک معلوم ہے کہ کہاں سے کیوں لے رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مساجد میں جا کر اور مدارس میں جا کر کہیں کہ جی یہ آپ کو ہم عطیہ دے رہے ہیں، پھر آپ نے اس کے شرائط پڑھے ہیں؟ صرف یہی سنا ہے کہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں؟ یہ شرائط جو ان کے سامنے لگائے جا رہے ہیں، یہ علماء کرام پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ نے خطبہ ہماری مرضی سے دینا ہے اور آپ نے حکومت کی کسی غلط بات پہ تنقید نہیں کرنی. مولانا جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں خطبے کی بات ہے، کئی اسلامی ممالک میں خطبہ جو ہے ان کی ریاست ان کو دیتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ بادشاہتیں ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہاں آزادیوں کا ماحول ہوتا ہے. یہ جمہوریت صرف ووٹ لینے کے لیے میرے پاس ہے، اظہار رائے کی آزادی کے لیے اور مسجد میں گفتگو کرنے کی نہیں ہے. غنیمت سمجھو پاکستان کو کہ یہاں علماء کرام موجود ہیں، یہاں پر بھی معصوم جملوں کے ساتھ آپ اپنے مسجد، اس کے ممبر، اس کے محراب، ان کی آواز، اس کو دبانے کے لیے لالچیں دے رہے ہیں لوگوں سر کو. گرانٹ نہیں دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت، آپ میری بات سنیں. سن لی نا. یہ جو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں، یہ دکھاوے کے دانت ہیں. آپ مجھے بتائیں، 26ویں ترمیم کا 1 سال پورا ہو گیا ہے، آج تک ہمارے مدارس کو قانون کے مطابق پاس ہو چکا ہے، نہ صوبوں میں قانون سازی ہو رہی ہے، نہ دینی مدارس کو 1960 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ابھی تک رجسٹر کیا جا رہا ہے. باتیں واضح ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بہلائے نہیں جا سکتے. اچھا مولانا، ویسے ایک بات ہے، برا نہ منائیے گا، جو مدارس ہیں ان کو گرانٹس ملتی ہیں، یہ تو حقیقت ہے یا نہیں؟ ایک ہے گرانٹس ملنا، ایک ہے مدارس کا اصول. ٹھیک، سمجھ گیا. سر آپ 2 مرتبہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبات کیے اور کہا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کر دی ہیں، کیا آپ کے دور میں بھی کبھی یہ ایشو آپ کے سامنے آیا تھا؟ ہمارے دور میں حضرت کوئی ایشو نہیں آیا. میں کشمیر کے ان کیمپوں میں گیا ہوں کہ جہاں آج تک کوئی چیئرمین نہیں جا سکا. میں نے مظفر آباد میں مہاجرین کے ساتھ اتنی میٹنگیں کی ہیں کہ یہ سوال نہیں، میرا تو سوال تھا کہ جو یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے، کیا یہ قابل عمل ہے، یہ اس پہ عمل ہو جائے گا؟ اب یہ تو اس پر تو تھوڑا سا قانون کے حوالے سے تھوڑا سوچنا پڑے گا.